الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن الله سميع عليم صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی مختلف قوموں کو اور مختلف لوگوں کو بہت سی نعمتوں سے نوازتے ہیں جو در حقیقت اللہ کا ان پر انعام ہوتا ہے۔ اور یہ نعمتیں جو انہیں ملتی ہیں وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، کوئی ذاتی طور پر اس کا حقدار نہیں ہوتا کہ ہم عرب ہیں اس وجہ سے ہمیں یہ نعمت ملنا چاہیے، یا ہم بہت تعلیم یافتہ ہیں، ہمارے علم کی بنیاد پر ہم ان نعمتوں کے حقدار ہیں۔ یا ہم میں بہت زیادہ عبادت گزار نیک لوگ ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہ نعمتیں ملی، یا ہم بہت قوت اور طاقت والے ہیں، اس وجہ سے ہم ان انعامات کے حقدار ہونا چاہیے۔ ایسی کوئی وجہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ سچ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی بلا استحقاق جس کو چاہتے ہیں، جس قوم کو چاہتے ہیں، اپنی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں۔ گویا نعمتوں کے ملنے میں کوئی قید اور کوئی شرط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی قید کے کسی کو بھی نعمتوں سے نواز سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، الگ الگ قسم کی نعمتیں ہیں۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کے پیغمبر جن قوموں میں آتے ہیں یہ بہت بڑی دینی نعمت ہے، اللہ کی شریعت اور اللہ کی کتاب یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے عبادت گزاروں کا موجود ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مال و دولت اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ حکومت، قیادت و سیادت یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ کا انعام ہے۔ خلافت و امارت یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔
یہ ساری چیزیں اللہ ہمیشہ سے لوگوں کو دیتے ہوئے آئے ہیں، قوموں کو دیتے ہوئے آئے ہیں، اور اللہ نے دے دیا جس کو چاہا۔ اس کے لیے ایمان بھی شرط نہیں۔ آپ بڑے بڑے بادشاہ دیکھیں گے جو مومن نہیں تھے، مشرک تھے، کافر تھے، اللہ کے دشمن تھے، اگر ان نعمتوں کے لیے کوئی بنیادی شرط ہوتی تو وہ ایمان ہوتی کہ جو ہمیں مانے گا ہم اس کو دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ ایک باپ اپنی چھوٹی سی حکمرانی میں اور اپنی چھوٹی سی سلطنت میں، جو ایک فلیٹ کی شکل میں، ایک دکان کی شکل میں، کچھ بینک بیلنس کی شکل میں، چھوٹے موٹے کاروبار کی شکل میں ہوتی، جو اس کی اپنی سلطنت ہے، اپنے بیٹوں کے درمیان اپنی عطا کے لیے اس چیز کو شرط قرار دیتا ہے کہ جو میری مانے گا اس کو دوں گا، اور جو میری نہیں مانے گا اس کو میں عاق کر دوں گا۔ عاق کرنے کا مطلب محروم کر دوں گا۔ باپ کو حق بھی ہے، بڑی محنت سے اس نے بنایا، بچوں کو دنیا میں لانے کا وہ خود سبب ہے، پالا پوسا، تعلیم دی، اچھی نشو و نما کی، تربیت کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک باپ جو کچھ دنیا کی محنت کرتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ ترغیب دی ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے مرنے کے بعد کچھ دے کر، کچھ چھوڑ کر جانا زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ یعنی بچوں کو محتاج بنا کر مت چھوڑو، اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ وراثت کے اندر دے کر چھوڑو، کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ تو اگر باپ یہ شرط لگاتا ہے کہ بھائی ہمارے حساب سے آپ کو چلنا ہے، ہماری اطاعت کرنی ہے، ہماری فرما برداری کرنی ہے، تو پھر یہ سب تمہارا ہی ہے، اس میں خرابی کی کیا بات ہے؟ اس میں غلط والی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالی کی طرف سے ایسی کوئی قید اور کوئی شرط نہیں ہے دنیا کے معاملے میں کہ جو ہم پر ایمان لائے گا اور ہماری اطاعت کرے گا اور ہمارے رسول پر ایمان لائے گا اور اس کی اطاعت کرے گا، اسی کو ہم حکومت دیں گے، اسی کو ہم سرداری دیں گے، اسی کو ہم بادشاہت دیں گے، اسی کو ہم عمارت دیں گے، اسی کو ہم مال و دولت دیں گے، اسی کو عزت و شرافت دیں گے۔ ایسی کوئی قید اللہ کی طرف سے نہیں۔ اللہ نے فرعون کو اتنا دے دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے کتنا دیا ہوگا۔ ارے بھائی، خدائی کا دعویٰ کوئی آسان کام ہے؟ سائنس 400 سال میں ترقی کرتے کرتے جب ایک نئی مخلوق بنانے کے قریب پہنچنے کی بات کر رہی ہے، تو
جانکار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے سائنسدان خدائی کا دعویٰ کر دیں. حیرتناک ترقیاں ہیں سائنس کی. انسان متعجب ہے کہ آخر کیسی کرشمیاتی دنیا ہو چکی ہے. حیران ہے آدمی. لیکن ابھی تک انہوں نے اپنی خدائی کو ڈکلیئر نہیں کیا ہے. فرعون خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا، انا ربکم الاعلی. کیا نعمتیں اس کو ملی ہوگی. اس کا دعویٰ تھا کہ میرے محل کے نیچے سے بھی نہریں بہتی ہیں، اپسرائیں میرے پاس بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو، جو اللہ کا اتنا بڑا دشمن تھا، اس کو بھی دے دیا، بھر کے دے دیا، نعمتوں سے امنڈ دیا، نعمتیں اس پر انڈھیل دی. قارون مشرک تھا، اتنے خزانے دے دیے کہ قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں، اس کے خزانوں کی چابیاں، خزانے نہیں، ایک اچھی خاصی بڑی جماعت اس کو اٹھا کر لے جاتی. جس خزانے کی چابیاں اتنی ہوں، وہ خزانہ کتنا ہوگا. اور یہ اللہ کی نعمت ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے اللہ دے دے. قوم سمود مشرک، قوم عاد مشرک، قوم شعیب مشرک. اللہ نے انہیں مال و دولت سے نوازا تھا. کوئی تاجر ہے، تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اور کسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ صنعت دے دی، بہت ساری چیزیں وہ اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، بڑے بڑے بنگلے بنا رہے ہیں، محلات قائم کر رہے ہیں، سونے اور چاندی ان کے پاس بھرے پڑے ہیں. یہ تاریخ پرانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شرک کرنے والوں کو، جو سب سے بڑا گناہ ہے، اپنے ساتھ کفر کرنے والوں کو بھی نعمتوں سے نوازا ہے. کیونکہ اللہ کے یہاں پر اللہ کی نعمت ملنے کے لیے ایمان شرط، اور وہی دستور خدا کا آج بھی جاری ہے کہ خدا کے منکرین، خدا کے ساتھ شرک کرنے والے، خدا کے نافرمان، خدا کو چیلنج کرنے والوں کے پاس دنیا بھری پڑی ہے. دنیا پہ وہی حکمرانی کر رہے ہیں، وہی سپر پاور ہیں، انہی کا نظام دنیا میں چل رہا ہے، وہی ورلڈ آرڈر لانے کی تیاری میں ہے. پوری دنیا ان کی مٹھی میں ہے. جو کہیں پیادے نظر آ رہے ہیں حکمرانی کرتے ہوئے، وہ بھی ان کے ابروؤں کے اشاروں پر چلتے ہیں، جو ان کے در حقیقت غلام ہیں. حکمرانی انہی کی ہے، اور وہ سب خدا کے نافرمان ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر خدا کی نعمت ملنے کے لیے کوئی شرط ہوتی، کوئی قید ہوتی، تو پہلی شرط ہوتی ایمان. لیکن اللہ نے وہ ایمان کی شرط ہی نہیں رکھی. ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں، ایمان والے کو بھی دے سکتے ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں. یہ ہماری عطا ہے، اور اس عطا میں اللہ کی حکمت کو اللہ ہی جانتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ تشریف لائے، وہاں سے ایمان اور اسلام کو فروغ ملنا شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آدھی دنیا تک اسلام نہ صرف پھیل چکا تھا بلکہ دنیا پر قابض ہو چکا تھا۔ اور پھر اس کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات ہوئی اور معاملہ آگے بڑھا، اور پھر حضرت بنو امیہ کے زمانے میں اور معاملہ آگے بڑھا، اور پھر جب خلافت عثمانیوں کے ہاتھ میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے اور اسلام کی سرحدوں کو آگے بڑھا دیا، آدھی دنیا سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، مسلمانوں کو دیا، ایمان والوں کو دیا، خلافت کی شکل میں دیا، حکمرانی کی شکل میں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بلا کسی شرط کے قوموں کو اور لوگوں کو دیتے ہیں، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ لیکن قرآن نے کئی جگہ پر ان نعمتوں کے بچنے کے لیے، ان نعمتوں کی حفاظت کے لیے، ان نعمتوں اور انعامات کے باقی رکھنے کے لیے قید لگا دی، اس کے لیے شرط قرار دے دی۔ بنیاد آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ نعمت ملنے کے لیے کوئی شرط نہیں، کوئی بھی شرط نہیں، لیکن نعمت کی حفاظت کے لیے شرط ہے، نعمت کی حفاظت کے لیے، انعامات کی حفاظت کے لیے قید ہے کہ ان شرائط کی رعایت کرو گے تو نعمتیں بچے گی، ان قیودات کی رعایت کرو گے تو انعامات باقی رہیں گے، ورنہ یہ ساری نعمتیں اور انعامات تم سے چھین لیے جائیں گے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے لِكُلِّ عُرُوجٍ زَوَالٌ، ہر عروج کو زوال ہے، کیونکہ عروج تک پہنچتے پہنچتے آدمی نعمتوں کی حفاظت کے لیے جو شرائط ہیں اس پر باقی نہیں رہ پاتا، وہ بگڑ جاتا ہے، تو نعمتیں چھن جاتی ہیں، نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو اور چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ اللہ کا قانون جس طرح نعمت دینے میں سب کے لیے ایک ہے، اسی طریقے سے نعمت کے چھیننے میں بھی سب کے لیے ایک ہی ہے۔ ان اللہ لا یغیر نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ اللہ جب کوئی نعمت کسی قوم کو دیتے ہیں تو جب تک وہ قوم اپنے حالات اور اپنے اعمال کو بدلتی نہیں اس وقت تک وہ نعمت باقی رہتی ہے، اور جب وہ اپنے حالات اور اپنے اعمال کو بدل لیتی ہے تو وہ نعمتیں بھی اس سے چھین جاتی ہیں۔ پرانی قوموں کے حالات، آل فرعون کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم شعیب کے ساتھ کیا ہوا، قارون کا کیا انجام ہوا، حامان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ان سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ اچھا ایک بات آپ اور سمجھ لیجئے
کہ قومیں اپنی حالتوں کو بدل لیں، اپنے اعمال بدل لیں. تو جو کافر ہیں وہ کیا بدلیں گے؟ وہ تو آلریڈی کافر ہیں، وہ تو آلریڈی مشرک ہیں، تو ویسے ہی اتنے بڑے بڑے گناہوں میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کی حالت میں جتنے برائیوں پر رہتے ہوئے ان کو وہ نعمتیں ملی تھی، شرک کی حالت میں جتنے برائیوں پر رہتے ہوئے ان کو وہ نعمتیں ملی تھی، کہ کفر بھی تھا، شرک بھی تھا، برائیاں بھی تھی، پھر بھی اللہ نے نعمت دی تھی. اب اگر یہ اپنی اعمال کو اس سے زیادہ خراب کر لے، اب وہ اپنے اعمال کو جو صرف ان کی ذات تک برائیوں پہ تھی کہ بت پرستی میں تھے، کچھ شراب پی لیتے تھے، کچھ جو ہے وہ زنا کاری کر لیا کرتے تھے، اب وہ ظلم پر آ گئے، اب وہ زیادتی پر آ گئے، لوگوں کے حقوق مارنے پر آ گئے، تو کہا جائے گا کہ انہوں نے اپنے اعمال کو بگاڑ لیا. آلریڈی خراب تھے لیکن اب اس میں اور مزید اضافہ کر دیا. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب یہ نعمت سے محروم ہونے والے. مسلمان کا معاملہ تو واضح ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، خلافت دی، دولت دی، عزت دی، سب کچھ دیا. اب اس کے اعمال بگڑنے لگے، اس کی زندگی سے دین و شریعت نکلنے لگی. یہ ماڈرن ہوتا جا رہا ہے، اس کے کاروبار سے حلال اور حرام کی تمیز ختم ہونے لگی، یہ آزاد خیال ہوتا جا رہا ہے، یہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا جا رہا ہے. اب اسے دینی ماحول اور دینی لوگ پسند نہیں. یہ ایک الگ معاشرے میں رہنا اور جینا پسند کرتا ہے، اس کا لباس بدل گیا، اس کا رہن سہن بدل گیا، مسجدوں سے تعلق نہیں رہا، تو کہا جائے گا کہ اس کے اعمال بگڑ گئے، اس کے حالات خراب ہو گئے. یہ آدمی کو جب اللہ نے نعمتوں سے نوازا تھا تو ایسا نہیں تھا تھوڑا بہت تھا، لیکن جیسے جیسے دولت بڑھتی گئی، اس کے گھر کے حالات، اس کے ذاتی حالات، اس کے بال بچوں کے حالات بھی چینج ہوتے گئے. کیونکہ انسان کی سوچ کیا ہے کہ جس حساب سے میرا مال کے اعتبار سے اسٹیٹس ہو، دنیاوی اعتبار سے اسٹیٹس رہے، اس حساب سے میں دکھوں، اسی دکھانے کے چکر میں اور دکھنے کے چکر میں وہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے. حرص بھی آ جاتی ہے، حسد بھی آ جاتا ہے، ہوس بھی آ جاتی ہے، بدکاریوں کی طرف بھی چلا جاتا ہے، سارا کچھ بدل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واضح سگنل ہے کہ اب یہ نعمتوں سے محروم ہونے والا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے ساتھ بھی وہ حالات کر کے دکھائے کہ صدیوں تک مال و دولت اور حکومت کے نقشوں میں رہے، کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ، برائیوں کے ساتھ، لیکن جب ان برائیوں میں اضافہ ہونا شروع ہوا، جیسے قوم فرعون کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و زیادتیاں کرنا شروع کر دی، اور فرعون نے حکم دیا جو لڑکا پیدا ہوگا سب کو قتل کر دو، اور قتل و قتال کا ایک میدان سج گیا. تو یہ اپنے حالات کو، اپنے اعمال کو بدلنا پایا گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آیا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ غرق کر دیا.
ساری قوموں کے حالات جن کا ذکر قرآن میں ملتا ہے آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، جب ان کے اعمال زیادہ بگڑ گئے اللہ نے ختم کر دیا. تو یہ قانون مسلمانوں کے لیے بھی ہے. قرآن تو آیا ہی مسلمانوں کے لیے ہے تو سب کے لیے، لیکن اصل اصلاح قرآن جس کی کرنا چاہتا ہے، جن کی ذہن سازی کرنا چاہتا ہے، جن کی تربیت کرنا چاہتا ہے، اس کا پہلا مخاطب تو مسلمان ہی ہے. کہ اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات تم پر کیے ہیں تم اپنے حالات کو صحیح نہیں رکھ پاتے ہو، بگاڑ دیتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتیں تم سے چھین لیں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ تھوڑی ظلم کرنے والے ہیں. اللہ بار بار کہتے ہیں ہم کسی پہ زیادتی نہیں کرتے. ایک اچھا خاصا آدمی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا. اللہ کبھی نہیں کرے. ضرور اس کے پیچھے اس کی کوئی حرکت، کوئی عمل، کوئی بد عملی، کوئی اس کا ایسا کام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ حالات پیش آ رہے ہیں. انڈیویجل لائف میں، انفرادی زندگی میں یا قومی سطح پر اللہ کا قانون ایک ہی ہے. اللہ نعمت چھینتے نہیں جب تک کہ تم کوئی ایسی حرکت نہ کرو اور تم ایسے اعمال میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور تم اپنے حالات کو ایسا بدل نہ لو، تب تک اللہ کسی کی نعمت چھینتے نہیں. چنانچہ 13 صدیوں تک چلنے والی اسلامی خلافت، اسلامی حکمرانی، اسلامی سلطنت بھی ختم ہوئی. سلطنت عثمانیہ وہ بھی کیا ہوئی؟ ختم ہوئی. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ جس وقت یہ حالات پیش آئے اس وقت مسلمانوں کے حالات کیا تھے، مسلمانوں کی عملی زندگی کیا تھی، مسلمان کتنے بگڑ چکے تھے، مسلمانوں میں آپس میں کتنے اختلافات ہو چکے تھے. تاریخ تو پڑھنے سے تعلق رکھتی. اللہ تعالیٰ نے چھین لیا. سبب بھلے یہودی ہو، سبب بنے کوئی بھی ہو، اللہ تو کھڑا کرے گا. اور پھر ایسی ذلت مسلط کیا کہ ترکی سے لے کے سارا عرب اور سارے اسلامی مملکت یہ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ گئے. اور پھر جب بعد میں ایک آزادی کی سی شکل نظر آئی کہ عرب کو جو ہے مختلف حصوں میں بانٹ کر ایک چھوٹا سا حصہ قطر، چھوٹا سا حصہ بحرین، ایک چھوٹا سا حصہ سعودی اور ایک مسقط اور کچھ امارات اور اس میں 7 حصے یہ جو تقسیم کر دیے گئے اور اس کے اوپر اپنے غلام نما بادشاہ بٹھا دیے کہ جو ان کے اشاروں پر چلتے ہیں. لیکن بہرحال بولنے کے لیے ہے کہ مسلمان حکمرانی ہے. اللہ نے اس کے باوجود ان کو نعمتوں سے نوازا ہے. تیل کی دولت ہے، سونے کی دولت ہے، اور بھی معدنیات ہیں. غربت سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیاوی دولت سے نواز دیا. مسلمان خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کو جو ہے تیل کی دولت سے نوازا. جس دن یہ خبر آئی تھی کہ عرب میں تیل کے ذخائر پتہ چلے تو ظاہر سی بات ہے خوشی کی چیز ہے. تیل آیا مطلب دولت آئی. میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو اس کی خبر ملی تو وہ اس دن انتہائی رنجیدہ اور افسردہ تھے. کس دن؟ جس دن ساری دنیا کے مسلمان خوش تھے. اس دن حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ
اس خبر کو سن کر بہت زیادہ افسردہ تھے، رنجیدہ تھے، غم زدہ تھے۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ دولت آگے جا کر اس قوم کو خدا کی نافرمانی میں مبتلا کر دے گی، اور یہ قوم جس مقصد کے لیے، خاص طور پر عرب، ان کی اپنی خصوصیات ہیں، دنیا کے اندر بھیجی گئی ہے، وہ اس مقصد سے ہٹ جائے گی اور یقیناً خدا کے عذاب کا شکار ہوگی۔ ایک ان کی سوچ تھی۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے وہ سارے حالات دیکھ رہے ہیں کہ ان نعمتوں کا کیسے استعمال ہونا چاہیے تھا، ان کے ذریعے سے کیسی دینی خدمات ہونی چاہیے تھی، مسلم ممالک کے غریبوں کی، محتاجوں کی کس طرح سے تعلیمی اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے ان کو مدد کرنا چاہیے تھا، اور دینی اعتبار سے معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جانا چاہیے تھا، بالکل برعکس معاملہ ہو گیا کہ یہ نعمتیں اور ان نعمتوں کا بڑھنا اور ان کا اضافہ ہونا اور یہ نعمتوں کا ان کے اوپر بارش کے قطروں کی طرح سے برسنا، بجائے اللہ کی اطاعت کے ان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے لگا۔ یہاں تک کہ اب برائے نام مسلمان اور اسلام باقی ہے، ورنہ وہاں کے حالات پوری طریقے سے بدل چکے ہیں۔ جوئے خانے، شراب خانے، بدکاری کے اڈے اور طرح طرح کے مغربی کنسرٹ پہلے تو دور تھے اور اب مکہ اور مدینہ کے بالکل قریب کیے جا رہے ہیں۔ بہت کچھ ہو رہا ہے، آپ سب چیزیں جانتے ہیں۔ مجھے جو چیز بتانی ہے وہ یہ بتانی ہے کہ یہ چیز جو آج مسلمان قوموں میں، حکومتوں میں آ رہی ہے، یعنی ہم گناہوں میں بڑھتے جا رہے ہیں، خدا کی نافرمانیوں میں بڑھتے جا رہے ہیں، ہم نے اپنے حالات کو بدل دیا، ہم نے اپنے اعمال کو بدل دیا، تو پھر اللہ کا وہ قانون اپنا کام کر کے دکھائے گا۔ ان اللہ لا یغیر نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب تم اپنے حالات کو بدل لو گے تو ہم بھی اپنی نعمتیں تم سے چھین لیں گے۔ اور صرف اللہ نعمتیں چھینتا نہیں ہے، اللہ ایسے لوگوں پر اپنا سخت ترین عذاب نازل کرتا ہے۔ تو چاہے عرب ممالک ہوں، چاہے دوسرے ممالک ہوں، اور چاہے قومیں ہوں، چاہے فرد ہو، اگر یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں تو یہ اس کی نشانی اور علامت ہے کہ اب حکمرانی کا دور ختم ہونے والا ہے، وہ جو نظر آ رہا ہے، اور وہ جو یہ ساری برائیاں ہیں، اس کی وجہ سے اب اللہ کی طرف سے بہت سخت پکڑ آنے والی ہے، جس کی شروعات بھی ہو چکی ہے۔ دیکھنے والے اپنی نظروں سے وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تباہی اور بربادی شروع ہو چکی ہے۔ ہم اپنے انفرادی زندگی کے اعتبار سے، انڈیویجول لائف کے اعتبار سے اس آیت کو سامنے رکھیں کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتوں سے نوازا ہے، دیکھیے ہر انسان کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اس نعمت کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا ہے، اگر تم ایمان پر، ایمانی تقاضوں پر، اسلام پر، اسلامی تقاضوں پر قائم ہو، دنیا جو چاہے کر لے، برباد ہو جائے، تم کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ تو ہم کم سے کم اپنی زندگی کے اعتبار سے اس اصول کو اپنی زندگی کا ایک بنیادی اصول بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔